فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس معاشرے میں جو سب سے اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ رزق کی تلاش ہے۔ ہر آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رزق کے حصول کے لیے اگر قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کہاں اللہ کی راہ میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ خرچ کرنے سے انسان کے مال میں کمی واقع ہوگی۔ اور بہت سے دیندار لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ رزق کی تلاش کے لیے، رزق کے حصول کے لیے دین اسلام سے کچھ منہ موڑا جائے تو جائز ہے، جبکہ نادان لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، یا یہ بات علم رکھنے کے باوجود یہ بات ذکر نہیں کرتے کہ وہ خالق و مالک جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس اللہ رب العزت نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے کے بھی طریقے بیان فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو رول ماڈل اور اسوہ حسنہ قرار دیا، ان کی اکثر دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوا کرتی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخرت سے پہلے اللہ سے دنیا کا سوال کرتے: اے اللہ، بہترین دنیا عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ ہمیں پتہ لگتا ہے اگر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق انسان رزق حلال کی تلاش کرے، تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے برکتوں کا نزول فرمائیں گے اور زمین سے ایسے باغات انسان کو عطا فرمائیں گے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے ان اسباب کا ذکر کیا، ان اعمال کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے انسان کے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، معاشرے میں بحران کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آج اس کے برعکس وہ اعمال کہ جن کے بجا لانے سے اللہ رب العزت انسان کو رزق حلال نصیب فرماتے ہیں، یا انسان کے مال میں تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں، ان اعمال کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا عمل، انسان اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کے پر استغفار کرے، اپنے گناہ اللہ کے سامنے پیش کرے اور پھر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ ہوگا، لیکن بہترین خطا کار، بہترین انسان تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، اس کو ندامت ہو جائے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ لہٰذا ہمیں پتہ لگتا ہے وہ گناہ جو مجھ سے اور آپ سے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اگر انسان ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ رب العزت انسان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے بندو، اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرو، گناہ پر اللہ کے سامنے توبہ پیش کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ فرمایا: یرسل السماء علیکم مدرارا،
تم پر اللہ رب العزت موسلادھار نعمتوں والی رحمتوں والی بارشیں عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں برکت پیدا کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ وَبَنِينَ، اگر انسان کو بچوں کی طلب ہے، انسان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی، اللہ رب العزت نے فرمایا استغفار کرو، اللہ رب العزت اس استغفار کے بدلے تمہیں بیٹوں سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے باغات کا مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہروں کا بندوبست کرے گا۔ چنانچہ پتہ لگا صرف انسان اگر اپنے گناہوں پر استغفار کرے، اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ طلب کرے، اللہ رب العزت اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ 6 انعامات سے نوازتے ہیں، انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، انسان کو مال سے نوازتے ہیں، انسان کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے بارشوں کا نزول فرماتے ہیں، اولاد نہیں ملتی، اللہ رب العزت استغفار کے بدلے اولاد بھی نصیب کرتے ہیں، باغات کا مالک بناتے ہیں، نہروں کا اللہ رب العزت مالک بنا دیتے ہیں۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں سے زبان سے استغفار کریں اور ساتھ گناہ بھی کرتے چلے جائیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر لے، گناہ کے بعد شرمندہ ہو، انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، پھر اللہ رب العزت سے یہ توفیق طلب کرے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے انسان اللہ سے عہد کرے آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں انسان جھوٹ بھی بولتا چلا جائے، استغفار بھی کرتا چلا جائے، جھوٹ سے توبہ بھی نہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ 3 شرائط ہیں، گناہ کو چھوڑنا، اس پر ندامت کا اظہار کرنا، اور آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ سے طلب کرنا۔ یہ 3 شرائط پوری ہوں پھر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 بندے آتے ہیں، اپنے اپنے سوال کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ سے اس کا جواب طلب کرتے ہیں۔ پہلے نے سوال کیا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے قحط سالی کا دور ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی عمل بتلائیں کہ جس کے ذریعے قحط سالی دور ہو جائے۔ دوسرا شخص کہنے لگا غربت گھر میں بہت زیادہ ہے، فاقہ ہے، مجھے کوئی عمل بتلائیں جس سے یہ فاقہ دور ہو جائے۔ تیسرا شخص کہنے لگا میرے گھر اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ چوتھا شخص کہنے لگا کہ باغ تھا میرے پاس، اس کا پھل خشک ہو گیا ہے، کوئی دعا کوئی وظیفہ بتلائیں کہ جو میں عمل کروں میرے باغ کا پھل ٹھیک ہو جائے۔ چاروں کے سوالات مختلف ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امتی نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں کو یہ جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ساتھ ہی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت استغفار کرنے پر تمہارے معاملات کو بھی درست فرمائے گا۔ بیٹے کی امید ہے، بیٹے کی طلب ہے، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا، باغات نہریں جاری فرمائے گا، قحط سالی ہے اللہ رب العزت بارش کا نزول بھی فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں، کہا وہ میدان میں چلتے ہیں اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں، لیکن میدان میں جا کر توبہ استغفار کیا اور واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ نے اللہ سے بارش طلب نہیں کی لیکن بارش تو پھر بھی ہو گئی۔ آپ نے بھی یہ آیت پڑھی کہ لوگوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے گناہوں پر استغفار کرو، میں تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں نازل فرماؤں گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں ایک دن رات کو سفر پر نکلتا ہوں، راستے میں رات کا وقت ہو گیا، میں نے آرام کرنا چاہا، ایک مسجد میں جانے کی کوشش کی لیکن مسجد میں رات رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا مسافر ہے، کہنے لگا آؤ میرے ساتھ میرے گھر جا کر رہو۔ آپ اس کے گھر جاتے ہیں، اس نے آپ کو چارپائی دی، بستر مہیا کیا، آپ کو لٹا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔
پتہ لگتا ہے یہ تندور ہے اس کا، یہ تندور پر روٹی لگاتا ہے، وہ تندور کے لیے صبح کے لیے آٹا گوندنے لگتا ہے اور ساتھ زبان سے استغفار جاری ہے۔ آپ اس کو دیکھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا، اے تندور والے بھائی، مجھے یہ تو بتلا، کیا استغفار نے کبھی تجھے کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ کہنے لگا، آپ نے کیا بات پوچھی ہے، میرے پاس مال نہیں تھا، میں غریب شخص تھا، جب سے میں نے استغفار کیا ہے اللہ نے اتنا مال دیا ہے سنبھالا نہیں جا رہا، میں جو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے، بہت عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں، ابھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا بتلا کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ایک شخص امام احمد بن حنبل ہے، بہت بڑا امام ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس سے ملا دے، لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی۔ آپ رونے لگے، کہنے لگے امام احمد بن حنبل تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ آپ کہنے لگے تیرے استغفار نے مجھے یہ سفر بھی کروایا اور مجھے اس گھڑی پر لا کھڑا کیا کہ تیری دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ ہمیں پتہ لگا اگر میں اور آپ بھی استغفار کریں ہمارے مالی معاملات بھی درست ہو جائیں گے، گھریلو معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ دوسرا عمل کہ جس کے ذریعے انسان کے مال میں برکت پیدا ہو سکتی ہے، انسان کے مالی معاملات درست ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ انسان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص میری رضا کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی، آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ نکلنے کے راستے سے مراد ہے انسان دنیا میں یا آخرت میں جہاں کئی مشکلات کا شکار ہوگا اللہ رب العزت اس کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت انسان کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے انسان نے گمان تک نہیں کیا ہوگا۔ کبھی انسان دیکھتا ہے کہ یہاں سے انسان کو پروفٹ کی امید نہیں ہے، لیکن انسان سوچتا ہے آج یہاں سے اتنا پروفٹ ہو گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے پر وہاں سے انسان کو رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت نے پرانی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان پر وبال کیوں آیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قحط سالی کیوں نازل فرمائی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بستیوں والے اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اس سے ڈر جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے بھی ان کے اوپر نعمتیں نازل فرماتے اور برکتیں اس قدر زیادہ ہوتی کہ زمین میں جو کام کرتے وہاں سے اللہ رب العزت ان کو رزق عطا فرماتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے فرامین کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کی پکڑ کر لی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں اس کے بدلے اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کر لی۔ تقوی اختیار نہ کرنے پر اللہ نے برکتوں کا نزول ان کے اوپر روک لیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی تفسیر فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا، انسان جو کام کرے گا اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ اس سے بڑی اور نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تیسرا عمل کہ جس کے ذریعے انسان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ انسان اس وقت تک رزق حاصل نہیں کر سکتا یا اس کے رزق میں برکت نہیں آ سکتی جب تک اس کا توکل، اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر نہ ہو۔ وہ ذات جو اس کو ماں کے پیٹ میں بھی خوراک مہیا کرتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کا دیا ہوا رزق ضرور عطا فرمائے گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے لوگو، کاش کہ تم اس طرح توکل کرو اللہ پر جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ فائدہ یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو اللہ پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ پرندوں کا کیسا توکل ہے، صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کو کوئی پرندہ واپس خالی پیٹ نہیں آتا۔ ان کا کوئی رزق کا اہتمام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ پر تم بھی ایسا توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، تمہیں اللہ رب العزت ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان اگر اللہ پر توکل کر لے، انسان سمجھ لے کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات و رزق دینے والی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں پریشانی آئے گی، کوئی آخرت میں معاملہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے پتہ لگتا ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے، کہ انسان گھر بیٹھا رہے کہ ہے اللہ رب العزت مجھے خود رزق عطا فرمائے گا، نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا گیا، ایک شخص جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، میرا رزق چل کر میرے پاس آئے گا۔ آپ کہنے لگے یہ نادان شخص ہے، اس کو علم نہیں، توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان کوشش بھی نہ کرے۔ جیسے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، آقا کہ میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنی اونٹنی کو پہلے باندھو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ جو انسان کے بس میں ہے انسان وہ کرے، پھر اللہ رب العزت پر کی ذات پر توکل کرے، اللہ رب العزت اس کو برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ چوتھا عمل جس کے ذریعے انسان کو رزق ملتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ انسان کچھ وقت نکالے اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں انسان 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، انسان ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کا وقت ہو، جب نماز کا وقت ہو، انسان اپنے دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے سامنے متوجہ ہو۔ انسان نماز پڑھے، اس کو پتہ ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان نماز پڑھتا ہے، اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اگر یہ تصور نہیں آتا، انسان کا ایمان کمزور ہے، یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ انسان اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے عبادت کرے، پھر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو تبنگری سے بھر دوں گا، تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور آپ نے فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیرے فقر کو، تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا، عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھے ایسے کاموں میں مشغول کرے گا کہ تیرے پاس وقت نہیں ہوگا، اور تجھے لوگوں کا فقیر بنا کر رکھ دے گا۔ تیری ضروریات اللہ رب العزت کبھی نہیں پوری ہونے دیں گے۔ انسان اپنے خالق کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا تو انسان کے لیے رزق کمانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پانچواں عمل، انسان صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد میں روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص یہ خواہش کرتا ہے اس کو عمر ملے تو لمبی عمر ملے، بیماریوں سے پاک عمر ملے، خوشحال زندگی گزارے، ویوسع لہ فی رزقہ، اور رزق بھی اللہ رب العزت اس قدر دے انسان کو کبھی مالی پریشانی نہ ہو، ویدفع عنہ میتۃ السوء، انسان ہر شخص کی خواہش ہے بری موت سے بچ جائے، جب انسان کا خاتمہ ہو انسان کو اچھی موت آئے۔ آپ نے فرمایا جو تین خواہش رکھتا ہے، انسان کی عمر زیادہ ہو جائے، رزق میں برکت مل جائے، بری موت سے بچ جائے، اس کو چاہیے اللہ سے ڈر جائے۔ فلیتق اللہ،
اللہ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کر لے، ولیصل رحیمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں جو شخص آپ سے ملتا ہے آپ اس سے ملیں، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے جو آپ سے رشتہ توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، جو آپ کو گالی دیتا ہے آپ گالی کا جواب اچھے طریقے سے دیں، آپ اس سے ملیں، مسکرا کر ملیں، آپ کوئی تحفہ لے کر جائیں، اللہ رب العزت اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائیں۔ ایک صحابیہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی تو بہت فوائد رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو رزق سے نوازتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور اس کا مال کم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق صبح کے وقت دو فرشتے نکلتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ اور شیطان انسان کو یہ حکم دیتا ہے، انسان سے وعدہ کرتا ہے اے بندے اگر تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا تو انسان کا مال کم ہو جائے گا۔ انسان مال سے ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے کہ کہیں فقیری نہ آ جائے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ، اللہ رب العزت تو یہ وعدہ کرتے ہیں انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ رب العزت اس کو گناہوں کو معاف فرمائے گا، وفضلا، اور اس کو فضیلت سے نوازے گا، اس کو وہ عطا کرے گا جو انسان نے سوچا نہیں ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ مغفرت سے مراد انسان کو دنیا میں یا آخرت میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے، اور فضل سے مراد دنیا میں اللہ رب العزت اس کو ایسا مال عطا فرمائیں گے جو اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے اس کو نوازے گا۔ کبھی کبھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے میرے بندے تو میری ذات پر خرچ کر، میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ انسان سوچتا ہے اللہ میرے اوپر کیسے خرچ کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا، ایک بادل سے ایک شخص نے آواز سنی، اے بادل فلاں شخص کی باغ پر جا کر برس، اس کی باغ کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں جا کر برس۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ بادل سے کسی شخص کی آواز آ رہی ہے، وہ جاتا ہے بادل کے ساتھ ساتھ، دیکھتا ہے ایک باغ میں بادل جا کر برسنے لگتا ہے، وہاں ایک شخص کام کر رہا تھا، اس سے پوچھتا ہے آپ کا نام یہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ نام ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے بادل سے آواز سنی ہے کہ بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر برس۔ کہنے لگا ہاں میں ایک عمل ایسا کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا، میں اپنے باغ کا جب تیار ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ باغ کے اوپر لگاتا ہوں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عمل ہے کہ اللہ رب العزت میرے باغ کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کا نزول فرماتے ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کر اگر اللہ کے راستے پر خرچ کرے، توکل کے ساتھ خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگلا عمل کہ جس سے انسان اللہ کے مال پر رضامندی کا اظہار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، کہ انسان جو دینی معاملات ہیں ان پہ مال خرچ کرے۔ علماء، طلباء جو جامعات میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، انسان ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں 2 بھائی تھے، ایک ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتا، دین کا علم سیکھا کرتا، اور دوسرا شخص
روزی کی تلاش میں نکلتا، دن محنت کرتا اور شام کو گھر آتا۔ ایک دن اس نے شکایت کی، آقا یہ میرا بھائی سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اے شخص کیا تجھے معلوم نہیں تجھے جو رزق اللہ رب العزت دیتے ہیں تیرے ہنر کی وجہ سے نہیں، تیری محنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ تو دین پر جو خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں رزق دیتے ہیں۔ انسان دین والوں پر خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل بھی بیان فرمایا کہ کمزور لوگ، بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے بھی انسان کے مال میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اے لوگو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن میرے بہت زیادہ ہیں، میرے سے حسد کرنے والے بہت زیادہ ہیں، انسان ان کے معاملات میں اپنے آپ کو تندرست کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے بے سہارا لوگوں پر خرچ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ انسان جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے، جو کمزور لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج بہت سے بے سہارا لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق سے نوازا ہے تو کسی گھر کی کفالت اپنے ذمہ لیں، کسی کی ضروریات کا خیال کریں، اللہ رب العزت دنیا میں ہمارے معاملات آسان فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی بیان فرمایا جو شخص دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لے، اللہ رب العزت اس شخص کی بھی معاملات کو آسان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص کی پریشانی، اس کا غم صرف آخرت ہے، ہائے میری آخرت کے لیے تیاری کیا ہے، صرف وہ آخرت کو سوچتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے دل کو تونگری سے بھر دیتے ہیں، ضروریات زندگی اللہ رب العزت اس کی خود پوری کرتے ہیں، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں کہ انسان کسی کا محتاج ہو، سارے معاملات اللہ رب العزت پورے فرماتے ہیں، اور فرمایا اس کے معاملات اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا اس کے معاملات اس کے اوپر مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے لیے آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آپ نے فرمایا دنیا اس کو ضرور ملے گی، حقیر ہو کر دنیا اس کے پاس خود چل کر آئے گی، لیکن وہ اس کو لینے والا نہیں ہوگا۔ انسان اپنی سوچ کو صرف آخرت کے لیے خاص کر لے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا، انسان کے دنیا کے تمام معاملات اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پورے فرما دیں گے اور دنیا اس کو مل کر رہے گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کاروبار کرے، کاروبار میں سچ کا ساتھ دے، ہمیشہ سچ بولے، 2 نمبری نہ کرے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، یہ بھی اس کے مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، انسان ایک شخص اپنے مال کو بیچنا چاہتا ہے، دوسرا شخص مال خریدنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں سچ کو لازم پکڑیں، وہ اپنی چیز کا عیب بیان کرے، خریدنے والا بھی کسی جھوٹ کا سہارا نہ لے، فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت دونوں کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک شخص یا دونوں شخص جھوٹ کا سہارا لیں، اپنی چیز کے عیب کو چھپائیں، اللہ رب العزت اس مال کی برکت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان دعا کا سہارا لے، دعا انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ انسان کسی کے ہاں کسی دعوت میں جاتا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اور فرشتوں اس برکت کی دعا پر اس کے لیے بھی آمین کہتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے گھر جایا کرتے اور کھانا کھانے کے بعد اس کو برکت کی دعا دیا کرتے۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ اور آپ نے فرمایا جب انسان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اس شخص کی دعا قبول ہو نہ ہو، اس فرشتے کی وجہ سے انسان کی دعا انسان کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اور جو یہ شخص دعا کر رہا ہے اس کو بھی عطا فرما۔ فرشتے کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔
آپ یہ بھی دعا دیا کرتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم، اے اللہ جنہوں نے ہمیں کھلایا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعائیں یاد کریں، کسی کے گھر کھانے کے لیے جائیں یا ویسی بھی جائیں، ایک دوسروں کو دعائیں دیں تاکہ ہمارے مال میں بھی برکت پیدا ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا انسان کثرت سے عمرے کرے، عمرہ کرنا انسان کی فقیری کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اللہ کے رضا کے لیے عمرہ کرتا ہے، کسی کے لیے دکھلاوا نہیں کرتا، کوئی اس کی دوسری سوچ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا طواف کرے، عمرہ کرے، اللہ رب العزت اس کے فقر کو، اس کی فقیری کو ختم فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے باعث برکت بنے، ہمارے مال میں برکت کا ذریعہ بنے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں یا معاشرے میں بحران کا باعث بنتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔